الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوالي مقتحم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم. اور بانو نہیں پتا کہ امام بصیری نے کی کیا. سبحان اللہ. کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں پتہ نہ بھی ہو سکون آ رہا ہوتا ہے. یہ انہی میں سے ایک ہے. امام بصیری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. یا رسول اللہ جتنے بھی اللہ نے رسول بنائے ہیں نا وہ سارے کے سارے آپ کے دروازے پر جھولیاں پھیلا کے یوں کھڑے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں غرفا من البحر. اللہ نے آپ کو سمندر دیا آپ ہمیں قطرہ دے دیجئے. کیا دے دیجئے؟ اور رشفا من الدیام. رشف سمجھتے ہیں آپ؟ پانی گرے نا پتھر کے اوپر تو ایک چھوٹا سا ایک قطرہ ہوتا ہے. قطرہ تو پورا قطرہ ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے ہیں. قطرہ نہیں تو ذرہ دے دیجیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام بصیری کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عالم یہ ہے کہ ہر رسول آپ کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہے اور عرض یہ کر رہا ہے کہ قطرہ دے دیں اپنے سمندر سے. کیا دے دیں؟ قطرہ نہیں دینا تو پھر قطرے کا بھی قطرہ دے دیں. آپ کا وہ دیا ہوا ہمارا کام بن جائے گا. وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب بالمصطفیٰ. یا اللہ ویسے تو میں دعائیں کر کر کے تھک گیا کہ میری یہ بیماری مصیبت دور کر دے. دعا نہیں سنی گئی. آج تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. یا رب بالمصطفیٰ. یا اللہ اپنے مصطفیٰ کے صدقے میری دعا کو سن لے. بلغ مقاصدنا.
جس مقصد واسطے میں ہاتھ اٹھائے وہ مقصد پورا فرما، واغفر لنا اسی ساریاں دی بخشش فرما، ما مضا یا واسع الکرم جو کچھ ہم کر چکے ہیں، تیرا کرم تو وسیع ہے نا، تیرا کرم کیا ہے؟ یہ امام بصیری نے جب شعر پڑھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً برس سے نجات عطا فرما دی۔ یہ کوئی عام اشعار نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، بہرحال برکت کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کا فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج بھی اس کی شروحات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بیماری اگر جانے کا نام نہ لے رہی ہو تو پورا قصیدہ بردہ شریف جو بندہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے گا، اللہ بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ یہ ضرور کرنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو مختلف عبادات کا حکم دیا ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا کہ اسلام نے انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کا حکم دے رکھا ہے۔ ہر عبادت کا مقصد قرب الہی ہے۔ ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے علاوہ کسی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر نماز ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں، نہیں ہیں، کھانا کھا کے آیا، نہیں کھایا، کھانا ہے، نہیں ہے، وہ پیدل چل کے آیا، رڑ کے آیا، یا کوئی اسے پکڑ کر لایا، یا سیدھا اس نے جہاز سے لینڈ کیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی پیسے، صرف جسم درکار ہے۔ کیا درکار ہے؟ جسم آپ کا آ گیا اللہ کے حضور۔ اس آنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ مقصد کیا ہے کہ بندہ اللہ کے، تو کچھ عبادات کا مطلب صرف جسم سے نہیں، صرف مال سے ہے۔ کس سے ہے؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ یہاں بندے کا جسم نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مال ہونا شرط ہے۔ جی آپ جانتے ہیں ہمارے جو بزرگ احباب فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم کبھی ان کی طرف سے مسجد بنوا رہے ہیں، کبھی ان کی طرف سے مدرسہ قائم کر رہے ہیں، کبھی ان کی طرف سے ہم مسجد میں پنکھا لگوا رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا جو چھوڑا ہوا مال تھا اس سے ہم صدقہ و خیرات کر کے ان تک ثواب پہنچا رہے ہیں۔ تو کچھ عبادات کا تعلق فقط کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ۔ کچھ کا عبادات کا تعلق صرف جسم سے ہے، اور کچھ عبادات کا تعلق صرف مال سے ہے۔ بندہ یہاں بیٹھا ہے، اس نے یہاں سے زکوٰۃ بھیجی، پاکستان سے باہر چلی گئی، بندہ نہیں گیا، صرف اس کا مال پہنچا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، اسے قرب خدا مل گیا۔ جی کچھ کا تعلق صرف جان سے ہے اور کچھ کا تعلق صرف، لیکن کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جس میں جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے، جس میں جان بھی چاہیے اور مثال کے طور پر جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد میں جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے۔ اسی طرح حج ہے، حج یہاں بیٹھا بیٹھا بندہ نہیں کر سکتا، مال کے بل بوتے پر نہیں کر سکتا۔ مال بھی ہو، جان بھی ہو، تب جا کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ حج بدل کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ میں ابھی یہاں نہیں چھیڑ رہا۔ حج بدل ہو سکتا ہے، یہ شرم جائز ہے، یعنی کسی کی طرف سے کوئی حج کر رہا ہے، کسی کی طرف سے۔ وہ جیسے ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے آپ کو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم
پر حج فرض ہو چکا تھا، انہوں نے نیت بھی باندھ لی تھی کہ میں اگلا حج کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل تو کر سکتی ہے۔ تو ان کا فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، اور تیرے نامہ اعمال میں بھی حج کا ثواب برقرار رہے گا، یعنی ان کا فرض بھی اتر جائے گا اور تیرے نامہ اعمال میں بھی، لیکن شرط کیا ہے کہ انہی کے مال سے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انہی کے مال سے کرنا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے اس ترکے میں سے کرنا ہے، اپنے مال سے نہیں کرنا۔ تو یہ حج بدل ایک الگ چیز ہے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا۔ تو اس میں کیا ہے؟ جہاد میں مال بھی چاہیے اور جان بھی چاہیے، حج میں مال بھی چاہیے اور جان بھی چاہیے۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ مالی ہو، دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، خدا کے قریب ہونا، خدا کے قریب ہونا، اپنے آپ کو راہ ہدایت پر لگا دینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، سیدھے راستے پر چل پڑنا، ان ساری عبادات کا مقصد یہی ہے۔ اگر بندہ یہ ساری عبادتیں کرتا ہو، مثال کے طور پر نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتا، جو کہ آج کل ہماری حالت ہے، حاجی حج کرتا ہے لیکن سود کھانے سے باز نہیں آتا، مجاہد جہاد تو کر رہا ہے لیکن ڈاکہ مارنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح نمازی نماز پڑھنے کے بعد ادھر نماز سے باہر نکلتا ہے، باہر جا کے غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری عبادت کا مقصد ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا، جو ہماری عبادت کا مقصد ہے وہ ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکے تو عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ان عبادات کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ نماز کے علیحدہ فضائل ہیں، زکوٰۃ کے علیحدہ فضائل ہیں، حج کے علیحدہ فضائل ہیں، جہاد کے علیحدہ فضائل ہیں، صدقہ و خیرات کے علیحدہ فضائل ہیں۔ حج کے متعلق صاحب وسادہ و نالین مبارک سیدنا عبداللہ ابن مسعود، وسادہ تکیے کو کہتے ہیں اور نالین جوتے کو کہتے ہیں، ان کا لقب ہے صاحب وسادہ و نالین۔ کیا نام ہے؟ میرے نام اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صاحب نالین و صاحب وسادہ۔ کیا مطلب؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی سرکار کے جوتے مبارک اٹھا کے اندر رکھنے، اندر سے باہر رکھنے۔ سرکار اگر کہیں آرام فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تکیہ اٹھا کے سرکار کو پیش کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ان کا لقب بھی یہی بن گیا، صاحب نالین و وسادہ، صاحب نالین و وسادہ۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ یہی یاد کرتے ہیں، صاحب نالین و وسادہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ۔ تابعوا کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ کیا کرنا؟ پیروی کرو یا چلو بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کے درمیان، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ حج کے موقع پر حج اور عمرہ دونوں ہو سکتے ہیں، حج کے موقع پر حج اور عمرہ۔ عمرے کا ویسے تو کوئی وقت نہیں ہے، جب مرضی بندہ کر سکتا ہے، لیکن حج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ عمرے کی نیت سے جائے احرام باندھ کے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کا احرام وہیں سے باندھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں سے حج کا احرام باندھ کے جائے، حج کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر عمرے کا احرام وہاں سے باندھ کے پھر عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو احرام باندھا ہے دونوں کی نیت کر لے،
حج اور عمرے دونوں کی اکٹھی نیت کر لے تو یہ سب سے مشکل حج بھی کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا حج بھی کہلاتا ہے۔ یہ سب سے مشکل حج بھی ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا حج بھی ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، احرام کھولنا نہیں ہے، تو احرام کی جو پابندیاں عمرہ میں تھیں وہی پابندیاں حج میں بھی آنی ہیں، تو حج کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے، تو یہ دورانیہ چونکہ بڑھ جاتا ہے پابندیوں کا، خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، تو جسنا گوڑ اتنا ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، تو حج اور عمرہ دونوں ملا کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو سرکار بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بین الحج والعمرہ، لوگو جدوں بھی حج تے جاؤ تے پھر عمرہ بھی نال کرو۔ کی کرو؟ حج تے جدوں بھی جاؤ، اچھی بولو، حج تے جدوں بھی جاؤ عمرہ بھی نال کرو، ان دونوں کو جمع کر دو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں تو دو چیزوں کا فائدہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزوں کا؟ سمجھنا ہے بات کو، کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر ایک الفقر والذنوب، جس بندے نے حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کیا ہے کبھی فقر نہیں آئے گا اس پر۔ کیا نہیں آئے گا؟ فقر سمجھتے ہیں؟ بھوک نہیں آئے گی، تنگ دستی، بے روزگاری اس کے پاس نہیں آئے گی۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر تنگ دستی نہیں آتی، بے روزگاری نہیں آتی۔ دوسرا فائدہ والذنوب، اس بندے دے نزدیک گناہ والا کام بھی نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی ایسا کام جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی اس بندے کے نزدیک، یہ دونوں اکٹھا کرنے کا فائدہ بتایا، حج بھی اور عمرہ بھی دونوں جو اکٹھے کرتا ہے وہ بندہ کبھی محتاج بھی نہیں ہوگا اور گناہگار بھی نہیں ہوگا، گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ کما ینفی الکیر خبیث الحدید والذہب والفضۃ، اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں یہ حج اور عمرہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں، تو جیسے انسان زنگ والے لوہے کو بھٹی میں ڈالے، تو جب ڈالا تھا تو زنگ بہت تھا، لیکن جب نکالے گا تو خالص لوہا رہ جائے گا۔ کیا نکالے گا جب؟ تو خالص کیا رہ جائے گا؟ لوہا رہ جائے گا۔ یا جیسے انسان چاندی کو ڈالے، جب ڈالا تھا تو میل کچیلی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہ چاندی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب نکالا تو دودھ سے بھی زیادہ صاف نکلی ہے۔ تو یہ بن کے نکلتا ہے انسان۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور، حج مبرور حج وہ ہوتا ہے جس میں انسان نے کوئی غلطی نہ کی ہو، جس طرح شریعت نے بتایا ویسے کر آیا، ہر سٹیپ اس نے کیسے کیا ہے کہ یہاں میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہاں ایسا کیا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہاں ایسا ہوا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہاں آپ نے احرام کھولا تھا میں بھی کھول دوں گا، یہاں باندھا تھا یہاں سے باندھ لیا، یہ پابندیاں آپ نے احرام میں کی تھی میں بھی ان پر پورا اتروں گا۔ پورا حج انسان مکمل کر آیا شریعت کے مطابق، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ سرکار نے فرمایا جو ایسا حج کر بیٹھے نا اس کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ جنت کے علاوہ اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے ثواب میں جو چیز ملنی ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہی ملنی ہے۔ اب ایسا حج بندہ کر رہا ہے، ثواب بھی مکمل اس کو مل جائے اور جنت کا مالک بھی بن جائے، ظاہری بات ہے وہ بندہ دوبارہ گناہگار تو نہیں ہوگا نا، وہ بندہ کبھی محتاج بھی، وہ جنتی کبھی بھوک سے نہیں مرتا، یہ یاد رکھنا۔ ظاہری اسباب ختم بھی ہو جائے نا پھر بھی انہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے، وہ انسان ہے دنیا میں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات معراج ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑی پہ چڑھے، کیا نام تھا اس غار کا؟ نہیں یار، غار
ہرا نہیں تھی، غار ہرا ہوا ہے جس میں پہلی وحی آئی تھی جی. تو غار ثور تک جب چڑھ گئے نا تو گئے سرکار کو باہر کھڑا کیا، اندر صفائی صفائی کی، باہر نکلے نا عرض کیا لاتش یا رسول اللہ، سونے پیاس لگی ہے. کی لگی ہے؟ ہاں. اور نوکر کون ہے؟ کچھ ہی بولو نا، کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. خادم کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. خدمت کے انتظامات کس کے ذمہ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے. چاہیے تو یہ تھا کہ خود پانی کا انتظام کر کے چلتے، الٹا آ کے ان سے مانگ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا تیار رہنا کٹھے چلیں گے. عرض کرتے ہیں لاتش یا رسول اللہ، سونے پیاس لگ گئی ہے. کی لگ گئی ہے؟ پیاس لگ گئی ہے تو بڑے زور دی لگی ہے. تو سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر پانی لے آنا تو تیری ذمہ داری سے میرے کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے نہیں کیا. پانی تو لے کے آنا سی، میں کتوں لے کے آیا؟ تو میں نے کیا سی لے کے آنا، میں تو تینوں کیا سی انتظام کرنا. عجیب اتفاق ہے، تو الٹا میرے کو منگی جا رہے ہیں. نہیں فرمایا. تو انہوں نے کیا نا سونے پیاس لگی ہے. سرکار نے فرمایا اذا فی الغار، کتنے جاؤ جی؟ غار اچ دوبارہ جاؤ. اونچی بولو نا سبحان اللہ. کتنے جاؤ جناب؟ ابو بکر اگو یہ نہیں کہندا غار دی صفائی تے میں ہونے کر کے آؤں تے سوائے پتھراں دے ہے ہی کچھ نہیں. سرکار نے فرمایا اذا فی الغار، او دوڑ پہ جناب، دوڑ کے گئے غار میں. پتہ نہیں وہاں کیا کیا. جب واپس آئے تو منہ صاف کرتے ہوئے جیسے نہیں بندہ آتا، راج کے حشاش بشاش طبیعت. سرکار نے پوچھا ابو بکر پیا ہے؟ یا رسول اللہ پیا ہے. فرمایا کیا پیا ہے؟ عرض کرتے ہیں نام نہیں پتہ، دودھ سے زیادہ سفید تھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی، شہد سے زیادہ میٹھی تھی، میں نے رج کے پی، دل باغ باغ ہو گیا. سرکار نے فرمایا پتہ بھی ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ سونے تسی جانو تہاڈا کام جانے، اسی تے پینی سی پی آیا. فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جنت کا شربت لے کر ابو بکر کو پلایا. بات سمجھ آتی؟ اگر ارادے ویسے ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، نیت ویسی ہو جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تو انسان اگر دنیا میں ہو اور ظاہری اسباب ختم بھی ہو جائیں تو وہ پیدا کر دیتا ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے جہاں مرضی انسان ہو. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ڈاکٹر طنطاوی ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے زور کے عالم دین ہیں مصر کے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں افغانستان میں سفیر تعینات تھا مصر کا. کیا سفیر سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ افغانستان میں میری ذمہ داری تھی تو میں سفیر تھا وہاں پہ. میری عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا، کبھی ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا. کھانا بھی مجبوری ہو تو چاہیے، ورنہ نہیں کھانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. ہوٹل کا کھانا ویسے منع نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط نہیں ہوتی، احتیاط نہیں ہوتی. ساڈے کول تے گھوڑے گداں پتہ نہیں خچر کی کچھ کتے کوئی ہوٹلوں تے بندے کھا گئے ہیں. کئی عرصے بعد پتہ چلتا ہے جناب جڑے نو تسی بڑا ذائقہ تے بڑا جناب فلاں سمجھ رہے سی، وہ تے کھوتے کھوا رہا سی، وہ تمہیں گدے کھوا رہا سی، وہ تمہیں کتے کھوا رہا سی. بہت ساری خبریں آپ نے سنی ہوں گی. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ لیکن مجبوری ہو تو کھانا جائز ہے، مجبوری ہو تو کھانا جائز ہے، جان بوجھ کر نہیں کھانا چاہیے. بڑے بڑے علماء ہمارے ہوٹل سے کھانا نہیں کھاتے، یا تو دودھ پیتے ہیں یا پھر پھل کھاتے ہیں. حالت سفر میں یا تو صرف کیا کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یا صرف پھل کا استعمال کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تقوی کا لحاظ کرتے ہیں کہ نہیں احتیاط نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سی چیز ہے، کیا ہے، کیسے ہے. پکانے والے کا وضو تھا نہیں تھا، اس نے کس حال میں پکایا.
وضو تو دور کی بات، پتہ نہیں اس کا غسل بھی تھا کہ نہیں تھا جی۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے احتیاط کا دامن اسی میں ہے کہ بندہ، ایک اور مسئلہ بھی میرے ذہن ہے چاہے تو ہم دسی جانا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا جوس یا دودھ ڈبے چ بند ہوئے وہ پینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کہ جیڑا دودھ یا جیڑا جوس یا جیڑا بھی مشروب ڈبے چ بند ہوئے نظر نہ آ رہا ہوئے وہ پینا بھی شرعاً جائز نہیں، اچھی بولو شرعاً جائز کیوں نہیں ہے؟ میں دساں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کچھ پیو تے بہ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو تے انہوں ویکھ کے پیو، اچھی بولو سبحان اللہ، انہوں کی کر کے پیو؟ دیکھ کر پیو۔ تو جڑا ڈبے چ باندھے ہو تے نظر ہی نہیں آندا، جڑا ڈبے چ باندھے ہو نظر نہیں آندا، تے جڑا نظر نہیں آندا انہوں پینا شرعاً جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں وچ کی ہے۔ بات سمجھ گئی آپ کی کہ نہیں ہے ابھی تک؟ یہ مسئلہ میں نے ویسے چلتے چلتے سر راہ آپ کو بتا دی ہے دونوں۔ ایک تو ہوٹل کے کھانے میں جی بولو احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کھانا جائز ہے، کیونکہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو خنزیر بھی اتنا جائز ہے جتنے سے تمہاری زندگی بچ سکتی ہے۔ یہ جو شوقیہ جا کے کھاتے ہیں نا جی، اینا واسطے اسپیشلی میں مسئلہ دسیا، یہ جو شوقیہ جا کے کھاتے ہیں، آج کتے جی پجے دے سری پائے کھانے، آج کتے جی فضلے کے ڈیرا تے، آج کتے جی فوڈ سٹریٹ جانا ہے، آج کتے جی آج گلبرگ جانا ہے جناب، آج فلانی جگہ تے جانا ہے جی کھانا کھانا، کیوں بھائی گھر نہیں ہوتا؟ اونچی بولو۔ آپ پوری زندگی رسول اللہ کی 63 سالہ کوئی ایک دن بتا دیں سرکار نے فرمایا آج کھانا وہاں سے کھانا ہے؟ نہیں نا؟ گھر میں کچھ مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا تب یہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بندہ جناب جڑا موٹر وے دے ہوٹلاں تے جاندا سپیشلی کھانا کھان، کوئی کام نہیں ہے، موٹر وے تے گڈی پاتے کی ہویا جی یہ فلانی جگہ تے کوئی جناب وہ آندا کہ قیامت آ اوتھے ایک دفعہ کھانا کھا کمال کھانا، ایسے ایسے فضائل بتائیں گے، ایسے ایسے ان کے مناقب بیان کریں گے۔ کھانے دا بل کنا ہے؟ 10,000 کنا 10,000 بل دے کے پتہ ہی نہیں ہے میں کتا کھا چلے ہاں، گھوڑا کھا چلے ہاں کہ کھوتا کھا چلے ہاں، خوش ہو کے جناب بوتل پی کے بندہ سوندا سویرے پتہ لگتا ہے اٹیک ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہوٹل کا کھانا ہاں پیسے زیادہ ہوں تو کسی غریب کے گھر پہنچا دینے چاہیے کہ جناب آج ساڈا موڈ ہے سی باہر کھانا کھانتے ہیں، پر اسی کہ کھانا آج گھر کھا لینے ہیں، انہوں نے کھانا تسی پکا کے کھا لو، ذرا کدی انج کر کے دیکھو نا تمہیں کنا کو سکون ملتا۔ لیکن نہیں ہے نہیں کرنا، اسی اے کام اسی نہیں کرنا، جتھے اڑانے نے اتھے اڑانے ہی نہیں بس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احتیاط اسی میں ہے کہ ہوٹل کا کھانا نہ کھایا جائے، اور یہ جو بند جوسز یا دودھ یا جتنے بھی مشروبات ہیں ان کا پینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر ہی نہیں آتے اندر کیا ہے، ہو سکتا ہے اندر زہر ہو سکتا ہے نا، اور ہمارے ہاں تو کوئی احتیاط ہی نہیں ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور لکھی ہوتی ہے اوپر، لیکن ہم اس کے اوپر سٹیکر لگا کے اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جناب یہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آگے کی زندگی بھی بندے کی جا سکتی ہے، لیکن کسی دی جان دی تے جاوے 20 روپے آنا، کسی کی جاتی ہے تو جائے، ہمارے 20 روپے نہیں مرنے چاہیے، وہ آنے چاہیے کسی بھی طرح سے۔ جب ہم اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہوں تو پھر ایسی چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ شرعاً جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دس دیتا سی کچھ بھی ہو سکتا تھوڑے نال، لہٰذا احتیاط تو خود کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث سے پاک سناؤ۔ پریشان ہی ہو گئے مول صاحب نال سارے کھانے بند کرانے لگے نے، ہوں اسی کریں گے کی کچھ بھی نہیں ہوتا،
کچھ بھی، یہ صرف خواہشات نفسانی ہے۔ میں گل دسن لگا سی تانوں ڈاکٹر طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں مصر میں سفیر تعینات تھا اور میں ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتا تھا، میں اپنے گھر میں تھا، مجھے کال آئی مصر سے کہ آپ فوراً روس پہنچیں۔ کہاں پہنچے؟ روس پہنچے، وہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے وہاں وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب کال سن کے ہٹا نا تو مجھے یہ فکر پڑ گئی یہ تو غیر مسلم لوگ کہنا کیسے جاؤں گا، تو وہاں سے کھاؤں گا کیا، کہاں سے کھاؤں گا، یہ فکر میرے جناب دامن میں دستگیر ہو گئی۔ کھانا کتوں کھاواں گے، وہ تو غیر مسلم نے، پتہ نہیں وہ کیویں ذبح کر دینے، کون ذبح کردا ہے، کتھوں آندا ہے، کون ہے نہیں ہے، میں کیویں کھاواں گا، کیویں رہواں گا۔ کہندے جدوں میں بیگم نوں دسی نا یہ گل کہ پتہ نہیں میں روس دا حکم آیا کہ اتھے جاؤ، ہن میں سوچ رہا کہ کھانا کیویں کھاواں گا۔ کہندے میرے گھر 2 مرغیاں سی، بیگم نے ذبح کروائیاں، کھانا پکا کے دے دیتا تے دین لگیا مینوں کیا جدوں تک انہاں نال گزارا ہوے کر لینا، جدوں اے مک جان پھر اللہ والے جدوں اے مک جان تے پھر تے کہندے میں جناب وہ سارا کچھ کر کے سامان پیک کر کے پہنچ گیا ایئرپورٹ تے، اتھوں جناب جہاز ملیا مینوں تاشقند دا، کتوں دا وہ فلائٹ لئی جناب میں تاشقند اتریا تے ایک جناب ساڈے ملک دا اتھے سفیر سی، انہوں پتہ چلیا کہ میں آ رہا ہوں، وہ بھی ایئرپورٹ تے آ کے تے آندیاں نال ہی مینوں کیا ہو جی کھانا تیار ہے، آؤ کھانا تیار ہے۔ تے کہندا میں ایئرپورٹ تو باہر نکلیاں تے 2 بچے تے ایک ماں انتہائی بھوک کی حالت میں سڑک کے اوپر مانگ رہے تھے، میں جناب اپنے بیگ وچوں کھانا کڈیا تے انہاں نوں دے دیتا۔ وہ جڑا بیگم نے کیا سی جدوں تک چلے چلا لینا تے جدوں مک جائے ادوں اللہ وارے سے، تے میں جناب بے ساختہ انہوں کٹ کے دے دیتا، جا کے انہاں دے گھر جتھے گیا سی کھانا کھادا، 1 گھنٹہ گزریا سی کال آئی ہے تسی واپس چلے جاؤ، جڑا کم جا رہے سی ہو گیا، جڑے کم جا رہے سی وہ کام ہو گیا، تسی واپس افغانستان چلے جاؤ۔ کہندا میں پوری زندگی اپنی باقی سوچتا رہا کہ اللہ نے مجھے یہ سفر افغانستان سے تاشقند کا کیوں کرایا، اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے اور بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ کہتا ہے مجھے صرف یہی سمجھ آیا کہ میرے گھر میں 2 مرغیاں تھیں، وہ ان 2 بچوں اور ماں کا رزق تھا، بس صرف یہی پہنچانا تھا، اس کے علاوہ مجھے اپنے اس سفر کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا، وہ میرا رزق تھا ہی نہیں، وہ رزق ان کا تھا جن تک میں پہنچانے گیا تھا۔ یہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے جو رزق اللہ نے میرے ذمہ لکھ دیا ہے میرے مقدر میں، وہ چاہے اڑ کر آئے، لیٹ کر آئے، رینگ کر آئے یا جہاز کا ٹکٹ کروا کے آنا پڑے، رزق میرے تک پہنچے گا، رزق میرے تک، میں رزق تک نہیں پہنچوں گا، رزق خود میرے تک پہنچے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے نا اللہ کی زمین پر، تو شام ہونے سے پہلے اس کا رزق آ جاتا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلے اس کا رزق مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو انسان لے کر چلے نہ آگے۔ بہرحال میں حج کے اوپر کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں میں کہاں نکل جاتا ہوں، مجھے خود کو نہیں سمجھ آتی، ایک آپ لوگ بھی نہیں یاد کراتے کہ جناب اس پر کرتے رہو، سبحان اللہ کو۔ میں آیت کریمہ 2 پڑھیاں سن سورہ حج دیاں، ایک دا نمبر سی 27 تے دوسری دا نمبر سی 28، کیڑے آیت نمبر 27 اور 28 کیڑے سپارے چاہتی ہے بڑا 17 کیڑے سپارے چاہتی 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 27 تے 27 چلا ارشاد فرماندا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے نا، تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے، جانتے ہیں اس پتھر کا کیا مقام ہے؟ نہیں پتا؟
वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज भी हर उम्रा करने वाले को और हज करने वाले को हुक्म है कि जब तवाफ़ खाना काबा पूरा हो तो 2 नफल वहाँ जाके पढ़। कहाँ जाके पढ़? मकाम इब्राहीम पे जाके पढ़। क्यों जी? वजह उत्थे मेरे इब्राहीम दे कदम लगे। अगर वो कहीं और पढ़ेगा तो नफल हो जाएंगे। हाय मैं तो कि मैं समझाऊँ भाई, पूरा हरम मौजूद है, वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है। तो मैं नहीं कितने और पढ़ेंगे तो और नहीं होने, इत्थे ही आ कितने इत्थे ही आ, ताकि तेनू पता चल जाए जिथे नबी दे कदम लग जान अल्लाह पूरी कायनात झुका देंदा। ये वो पत्थर था कि हस्बे ज़रूरत ऊंचा भी हो जाता था और हस्बे ज़रूरत बटन भी कोई नहीं सी लगिया ते कहना भी नहीं सी पैंदा। बटन भी यानी रिमोट कंट्रोल भी कोई नहीं था ते उन्हें दसना भी नहीं सी पैंदा जनाब उत्ते जाना, ते ए भी नहीं सी कहना पैंदा कि जनाब थले जाना। हज़रत इब्राहीम दे दिल च ख्याल आंदा सी थोड़ा ऊंचा हो जावे, ख्याल दे उत्ते पत्थर ऊंचा हो जाता। ख्याल आंदा सी कि मैं थले जाना, पत्थर थले हो जाता। इत्थे लोग कहते हैं नबी नूं नहीं पता है ते पत्थर नूं पता इब्राहीम दे दिल च की ख्याल आ रहा नहीं समझ आई तुहानूं। सानू ते मौलवी यही दसदे ने नबी नूं इलम नहीं सी, फलाने नूं इलम था जनाब, इनू नहीं सी, ए नहीं पता सी, हुण वो नहीं पता सी। तो साडा सवाल छोटा ही है मुसलमान, तुहाडी गल मान लांगे असीं बाद विच। पहले यह दसो पत्थर नूं किने दसिया कि इब्राहीम उत्ते जाना चाहते ने? पत्थर नूं कौन कहंदा सी इब्राहीम थले होना चाहते ने? वैसे भी पत्थर जमादात में से है। किस में से है? जमादात समझते हो? किसी पढ़े लिखे मौलवी को तर्जमा कराओ तो मतलब होता है ना घटे न बढ़े। जमादात का क्या मतलब होता है? मैं वैसे झटके अंदाज में तुहानूं समझाण लगा, जिहड़ी चीज़ ना घटे ना वधे, जिहो जी है उहो जी रवे, भावें सारी जिंदगी गुजर जाए, उन्होंने की कहते हैं? जमादात कहते हैं। तो पत्थर है ही जमादात चों, ओदी ते तारीफ है वे जिन्ना है उन्ना ही रवे। मैनू नहीं पता 7 साल हो गए ने ऐसे लवाया ना है वड्या, ना है वड्डा होया ते ना है इत्थे ही है। ए पत्थर इत्थे ही है ना जी। ए पूरी मस्जिद उत्थे ही है जिथे असी खड़ी कीती सी, ना अगे हुई है ना पिछे हुई है, ना उत्ते हुई है ना थले हुई है, ये उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। हवा भी आई, आंधी भी आई, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी हुई जनाब, हर मौसम आया, वो उत्थे दी उत्थे, वो उत्थे दी उन्होंने कहते हैं जमादात है। जमादात पर नबी दे कदमा चाहे तो जमादात नहीं रहता। नहीं समझ आई तो नबी दे कदमा च आ जावे तो जमादात नहीं रहता। मैं तो कदमा की गल तो बहुत बड़ी है, काफिर दे हाथ च होवे नबी सामने आ जाए फिर भी जमादात नहीं रहता। जमादात काफिर दे हाथ च होवे नबी सामने आ जाए सिर्फ फिर भी जमादात नहीं जे रहता। उन्होंने पता होंगे जनाब असी कलमा भी पढ़ना ते पढ़ के सुनाना भी है ते एडी उच्ची पढ़ना कि अबू जहल नूं मजबूर करना कि तू भी पढ़। लेकिन ओदे उत्ते ताला लगे हुए सी, पत्थरियां परे सिट के कहंदा यार इन्हां दे उत्ते भी जादू चल गया, इन्हां दे उत्ते भी। ये जमादात की तारीफ मैं आपको समझा रहा हूँ। बहरहाल ये तो शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के मुकर्रब बंदों की। तो ये मुकर्रब हम भी बन सकते हैं, ये मुकर्रब बन सकते हैं, कोई दूर नहीं है, हम भी मुकर्रब बन सकते हैं। लेकिन कदों जदों असी अल्लाह के हुक्म नूं मन लांगे। अल्लाह ने फरमाया वा अज़्ज़िन, काबा बन गया, इब्राहीम काबा बना के फारे हो गए, मजदूर ते मिस्त्री घर जान लगे, तो अल्लाह ने क्या ऐलान कर दे जाओ, की कर दे जाओ, ऐलान कर दे जाओ। या अल्लाह किनू ऐलान करिए थे तो कोई रहंदा ही नहीं है,
اس پورے عرب وچ کوئی رہندا ہی نہیں ہے، تو جنگل ہی جنگل ہے، تو کیوں اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اے پتھر دے اوتے کھڑ کے صرف تسی اعلان کرنا ہے لوگوں کعبہ بن گیا، آؤ حج کر جاؤ۔ کی کر دے؟ کعبہ بنا دیتا ہے اسی، آؤ حج کر جاؤ۔ اذن کا مطلب اذان سے نکلا، اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی اعلان ہوتا ہے لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ، یہی اعلان ہوتا ہے نا۔ اللہ فرمانا ہے ابراہیم اذن فی الناس، کعبہ بن گیا ایسے پتھر جو تے کھڑے ہو جاؤ تے لوگوں نے اعلان کرو بالحج، لوگوں کعبہ بن گیا، آ جاؤ حج دی طرف، آ جاؤ حج دی طرف، یا تو کا رجال، آ جان گے جناب، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے آ جائیں گے۔ علی کل ضامر، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سائیکلاں تے آئے گا، کوئی بحری جہازاں تے آئے گا، کوئی ہوائی جہازاں تے آئے گا، کوئی کداں آئے گا، کوئی کداں آئے گا، تو اسی دیکھو گے تے جمع غفیر کٹھا ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ لیشہدوا، اے حج کیوں کرانا جی؟ اے گل سی جی دے واسطے میں اج دا یہ سارا جمعہ تانوں سنا رہا ہوں خطبہ، لیشہدوا، تاکہ وہ سارے اتھے آ کے گواہی دین، منافع لہم، حج وچ نفع ہی نفع، حج وچ اتھے آ کے کہن حج وچ نفع ہی نفع ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرنا اللہ دے نام دا، اتھے آ کے، اتھے آ کے کی کرنا؟ اللہ دے نام دا، فی ایام معلومات، اے چند دن نے، کنے دن نے؟ 8 9 10 ایام معلومات، انہی دن نے، حج انہی دن چاہتا نہیں کنا 8 بندہ احرام بن کے مینا جاندا ہے، 9 صبح دی نماز پڑھ کے مینا تو عرفات جاندا ہے، عرفات تو واپس مزدلفہ، مزدلفہ تو واپس پھر مینا 10 نو، یہی ہوتا ہے نا جی۔ تے قربانی کرن تو بعد احرام ہے کھول دینا نہیں، یہی ہے۔ اے 3 دن نے اتھے آ کے اللہ دا ذکر کر لیں، اتھے آ کے کی کر لیں؟ اللہ دا ذکر کر لیں۔ 3 دن نے اللہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، پھر وہ جڑے جانور لے کے آن انہوں نے کھا کے خود لیں، قربانی کر کے، قربانی کر کے کھا بھی خود لیں۔ اچھا جی، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وہ بھی کھان تے اتھے دے فقیراں بھی کھوان، وہ بھی کھان تے اتھے دے، کچھ بولے اتھے دے، اچھا جی اللہ کہہ رہے اتھے دے فقیراں کو کھوان، عربی تے ہے ہی بڑے امیر، عربی تے انہاں کول سونا ہے، انہاں کول تیل ہے جناب، انہاں کول پتہ نہیں کی کچھ ہے، اتنا پیسہ انہاں کول، پھر بھی اللہ انہوں فقیر کہہ رہے۔ اچھا اے سرکار دے دنیا تو جان تو بعد انہوں لگیا جے، اے سرکار دی دعا دا صدقہ انہوں لگیا جی۔ اس تو پہلے پتہ ہے انہوں دی کی صورتحال ہوندی سی؟ اگر تسی پرانیاں کتاباں کوئی پڑھو نا فقہ دیاں، او دے وچ حج دے مسائل وچ لکھیا جناب حاجی جدوں ذات راہ لے کے جاوے نا، ذات راہ اس خرچ نو کہندے نے جڑا اس نے سفر دے دوران کرنا ہے تے اوتھے رہن دے دوران کرنا ہے تے واپس آن دے دوران کرنا ہے۔ مثال دے طور تے اگر کسی دا 10 کلو لگتا ہے تے علماء نے لکھیا 15 کلو لے جاوے، کنے لے جاوے؟ 15 کلو لے جاوے، کیوں کہ جدوں لگدا 10 ہے تے 15 کلو لے جانا ہے۔ فرمایا اوتھے غریب رہندے نے، انہاں غریباں وچ 5 صدقہ کر آوے۔ اردو میں بڑے غریب ہوندے سی، انہاں کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا تے سرکار دے سواواں دا صدقہ انہاں دے اوتے اللہ نے کرم کیتا ہے جی۔ تے اج جڑے امیر بن گئے تے کسے دی گل ہی کوئی نہیں سن دے تے نہ انہاں نوں کوئی دین دی فکر، نہ کوئی اسلام دی فکر، عیاشیاں دی فکر ہے صرف انہاں نوں۔ انڈیا دے اداکار بلا کے جناب اسی کنسرٹ کرانے، اے انہاں نوں پتہ ہے، انہاں نوں اے پتہ ہے کہ جناب اتنے سینمے کھولنے، انہاں نوں اے پتہ ہے جناب عورتاں نوں ننگیاں کر کے باہر پھرانا ہے، اے نہیں پتہ انہاں نوں اللہ کے رسول نے کی حکم دیتا سی تے اسی کرنا کی ہے۔ اے کیوں ہویا؟ جدوں تکر غریب سن ادوں تکر عقل ٹھکانے سی، پیسہ آندا گیا تے عقل خراب ہو،
اونچی بولو، پیسہ آندا گیا تے عقل ہے۔ اچھا، میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کی عقل پہ پردہ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا پردہ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی عقل پہ پردہ آتا ہے۔ ہزار مولوی آ کے انہوں تبلیغ کریں، وہی کہے گا مولوی میں گلیں بڑھیاں ہیں، اے جنت چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا، ہیں جی؟ وہ جی مولیاں دے مسئلے نے چھڈو، تسی پلازے کھڑے کرو، تسی جناب بلڈنگاں کھڑیاں کرو، تسی پلاٹ بنانا شروع کرو، اے تو مولویاں نے میرے اللہ پائے ہوئے۔ میں کہ جی نہیں ضروری ہوندے تو پھر سرکار یہی کر دے، پلازے بنا دیں دے اٹھے۔ سرکار نے تو نہیں کیتا، سرکار نے تو ایک بنائی مسجد، وہ نام سی مسجد نبوی، وہ کی نام سی؟ ایک مسجد آپ نے اور بنائی، وہ نام سی مسجد قباء، کی نام سی؟ مسجد قباء۔ وہ مسجد نبوی تو بھی پہلے بنا ہے، وہ مسجد نبوی تو بھی پہلے قباء دی بستی ہے۔ جدوں آپ نے قیام کیتا نا، آندیاں نال تے ایک مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد دا نام ہے قباء، جہدے بارے سرکار نے دسیا سی دے جڑا ایک دو نفل پڑھ جائے گا اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے کا؟ عمرے کا ثواب۔ دو نفل پڑھے صرف عمرے کا ثواب لے جائے۔ وجہ اے بھی مسجد، وہ بھی مسجد، تہاڈی بھی مسجد، ساڈی بھی مسجد، سنیاں دی بھی تے دیوبندیاں دی بھی تے وہابیاں دی بھی تے شیعیاں دی بھی، یہاں تک کہ جو احمدی ہیں ان کی بھی کیا ہے؟ باقیاں کیوں نہیں جی؟ فرمایا اس لیے کہ اسی آپ بنائیے۔ اے کنے بنائیے؟ اے دا دست جناب اے دا کی سی جڑا سنگے بنیاد سی، بنیادی پتھر، وہ اسی اپنے دست مبارک نال رکھے ہے۔ اے ساڈے ہاتھ دی برکت جے کہ اتھے دو نفلاں دا ثواب عمرے دے برابر ہے۔ ایک ہے مسجد ہے، دوسری میری مسجد، وہ دا نام مسجد نبوی نہیں سی، مسجدی ہے۔ کیا نام ہے؟ مسجد نبوی۔ اس کا نام سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا، جب تک سرکار حیات ہے اس کا نام تھا مسجد دی، میری مسجد۔ کدی مسجد؟ میری مسجد۔ حالانکہ مسجد تے کدی ہوندی؟ اونچی بولو، کدی ہوندی ہے؟ لیکن سرکار کی فرمان نے نہیں سمجھ رہی تو ہم نہیں سمجھ رہی ہے جتی کر بھئی جیڑی چیز اللہ دی ہے وہ میری ہے، جیڑی میری ہے وہ اللہ دی ہے۔ جیڑی چیز اللہ دی ہے وہ میری ہے، تو جیڑی میری ہے وہ اللہ دی ہے۔ تو سرکار فرماندے نے مسجد دی، رہ گیا میری مسجد۔ جنہ حرم میں ثواب ملتا ہے نا اس کو ڈبل ایتھے ملے گا، اس کو یعنی حرم میں کی ملتا ہے ایک دے بدلے لکھ، ایک دے بدلے لکھ، تے ایتھے لکھ تے وہ دے برابر تے لکھ میری دعا دا صدقہ۔ یا اللہ منو کعبہ بڑا پسند سے، سرکار نے دعا مانگی سی نا، منو کعبہ بڑا پسند سے، مکہ بڑا پسند سے، میرا آبا و اجداد ہوتے سی، میرا خاندان ہوتے رہندا سی، میرا بھائی گھر سی، بڑا پسند سی، لیکن تو حکم دیتا، تیرے حکم تے میں اپنی پسندیدہ جگہ چھڑ دیتی، میں اپنی پسندیدہ جگہ چھڑ دیتی تے ہون تیری پسندیدہ جگہ تے آیا، او سی میری پسندیدہ جگہ، آج میں آ گیا تیری پسندیدہ جگہ تے، لہذا جنہ ثواب اتھے اس تو ڈبل اتھے دے، جنہ اتھے ہے نا اس تو ڈبل اتھے دیتے۔ اللہ نے فرمایا سونیا سارا ہی تیرا ہے، وہ بھی تیرا تے، وہ بھی تیرا تے ہے بھی، سانو تے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اتھے کنہ دینا، تو جتھے کہیں گا اتھے دے چھڑا۔ جناب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ہے، کعبہ بے شک ہے، کعبہ کعبہ بے شک ہے، کعبہ اللہ اکبر، کوئی ہپ تھی بنے ہاں سجدہ ادا بنے۔ کعبے کا بڑا مقام ہے، کعبے کا بڑا مقام ہے۔ کتنا مقام ہے کعبے کا؟ سرکار نے فرمایا کعبہ پر جتنا کعبہ ہے نا
یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے پوری روئے زمین اس ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی. پوری روئے زمین اس ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ساری روئے زمین سے افضل ترین جگہ ہے. اور جب ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آخری دفعہ گئے نا کہ آج میں جانے لگا ہوں، سرکار نے کعبہ کو فرمایا کعبہ بے شک تیری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن جیڑا بندہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا وہ دی عزت تیرے نالوں بھی زیادہ ہے. جی جیڑا بندہ صرف میرا کلمہ پڑھ لے گا وہ دی عزت تیرے تو بھی. ایک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے. شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو. شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو. ہاں مومن صرف منہ سے نہ ہو، مومن صرف منہ سے نہ ہو، اندر سے بھی مومن ہو، باہر سے بھی مومن ہو، گفتار سے بھی مومن ہو اور کردار سے بھی. یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہماری عبادات کا مقصد ہمیں سمجھ آ جائے. جب ہماری عبادات کا مقصد ہمیں قرآن پاک میں موجود ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو روک دیے جناب فحاشی تو، نماز تو روک دیے جناب منکرات تو، نماز تو روک دیے. کون روک دیے؟ نماز پڑھ کے جو بندہ باہر جا کے گانے سن رہے تھے دا مطلب نماز نے روکیا. کچھ بولو روکیا. نماز پڑھنے تو بعد بندہ جا کے جناب کسی نے گال کاٹ رہے تھے دا مطلب یہ نماز نے روکیا نہیں. نماز پڑھ کے اگر بندہ کسی نے جھوٹ بول رہے تھے دا مطلب نماز نے روکیا. نماز پڑھ کے اگر بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب نماز نے روکا. قصور نماز کا نہیں ہے. مجھے بولو قصور نماز کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. میں سمجھ ہی نہیں سکا میں نماز میں کیا کہہ رہا. قصور نماز کا نہیں ہے. نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. قصور میرا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا میں اپنے رب کو کہہ کے کیا آیا ہوں. ابھی اندر میں اپنے رب کو کہہ کے کیا آیا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں مالکہ تیریاں نے. الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، تو قیامت دے دن دا مالک بھی ہے. تو میں کو پتہ قیامت والے دن مالک تو ہونا ہے تے تھلے میں ہونا ہے. اے میں نماز وچ کہہ کے گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرنا تے تیرے کول مدد طلب کرنا. اہدنا الصراط المستقیم. میں ہنے نماز ایک صراط مستقیم منگیا ہے، باہر آ کے میں گالی کرنا میں زیب نہیں دیتا. میں ہنے کہہ رہا سی صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں نے انہاں دا راستہ دے جدے تے تو انعام کیتا وہ کدا راستہ سی؟ ابو بکر دا راستہ دے. کدا راستہ دے؟ ابو بکر دا راستہ دے، عمر دا راستہ دے، عثمان دا راستہ دے، علی دا راستہ دے، خود نبی دا راستہ دے، شہیداں دا راستہ دے. کدا راستہ دے؟ انہوں نے گالم گلوچ کیتی نہیں تے میں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے گالم گلوچ نہیں کیتی، انہوں نے کسی نے لڑائی جھگڑا نہیں کیتا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولے، انہوں نے کسی دا حق نہیں ماریا. میں کیوں مار رہا؟ میں تے اللہ کو مان کے نہیں آیا میں وہ راستہ دے. نماز چاہ کے کہندا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باہر نکل کے ایک سا کیوں ہوندا ہے؟ اس لیے کہ سانوں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی نماز وچ کہہ کے کی گئے اپنے رب نوں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ میں نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ کر گیا ہوں تو یقین جانیے کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی سے بدتمیزی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کبھی جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، حرام خوری. یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کا مقصد سمجھ ہے. ایک چھوٹی جی گل ہے، حج دے آخری رکن ہے جناب شیطان نو کنکریاں مارنا. وہ احرام اترن تو بعد بھی 3 دن مسلسل مارنی ہوں گی. پتہ ہے تمہیں؟ پتہ ہے نا جڑے حج کر کے انہوں نے پتہ ہے احرام اتر گیا، حج ختم ہو گیا، لیکن کنکریاں روزانہ مارنی ہیں. کتنی؟ 3 دن مسلسل. کتنے دن؟ 3 دن مسلسل. اگر کوئی خانہ کعبہ میں چلا گیا طواف زیارت کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس آئے. کوئی مینا سے خانہ کعبہ چلا جاتا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن شام سے پہلے واپس آئے. کیوں جی؟
سویرے کنکریاں مارنیاں نے، سویرے کنکریاں مارنیاں نے، سویرے آ جاوے نہیں ہو سکتا سویرے نہ آ سکے، آج ہی آوے کنکریاں مارے جناب ساتھ ساتھ۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے تھے نفرت نال شیطان کو کنکریاں ماریاں سن، تے تسی بھی وہی نفرت نال مارو۔ عجیب بندہ ہے، اٹھے کھڑ کے شیطان کو نفرت کر رہا، جو ہی اپنی ایئرپورٹ تے اتریا آ کے پہلا سوال یہ پوچھتا فلانے کو فلانے پیسے لینے سے لے ہو کہ نہیں لے، فلانے کو فلان لینا سی وہ لیتا کہ نہیں لیتا، وہ جناب انہوں میں 3 لاکھ دیتا سی انہیں ہونے ایت کی 4 لاکھ دینا سی انہیں کو لے ہو کہ نہیں لے۔ یعنی اتھے نفرت دا اظہار، اتھے آندھے نال ہی ادھے نال وہی کام جنہوں شیطان نال پیار ہے جی۔ یہ جو ہم سمجھ نہیں سکے نا، ہمارا قصور ہے کہ ہماری عبادات کا مقصد کیا تھا، ہم یہ کنکر کیوں مار رہے تھے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ایسے میں جنہیں زیادہ حج کیتے ہیں ورنہ زیادہ بے ایمان ہے، تجربے سے ثابت ہے۔ میں اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو صحیح طرف چل پڑے۔ یہی پوچھا تھا داتا نے ایک میری سے کہ پتہ کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی ہے، روزہ قبول ہوا، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا اگر تیری حالت بدل گئی ہے تو سمجھ قبول ہوا۔ تیری حالت بدل گئی ہے، یہ حج کرنے سے پہلے حالت کچھ اور تھی، حج کرنے کے بعد تو اور ہو گیا تو سمجھ حج قبول ہو گیا۔ نماز پڑھن تو پہلے تیری حالت جڑی سی وہ بدل گئی ہے، نماز تو بعد تو سمجھ نماز جے تو پہلے بھی ہونگے سی بعد اچ بھی ہونگے تو سمجھ تو ٹائم ہی ضائع کیتا میرا پتر۔ اللہ ہدایت توفیق عطا فرمائے۔